یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ فطری محبت تو ہے ہی ہے، جو اگر آپ فطری محبت بھی کہہ لیں، ایک شکر کا جذبہ بھی کہہ لیں، تو جو کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو ڈرائیونگ فورس چاہیے ہوتی ہے وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ موجود ہے، یہ جس تناظر میں ہم نے بات کی تھی۔ اب اس کو اعتدال میں رکھنا ہے، یعنی وہ دائیں بائیں نہ جائے، اسے اس کی سپیڈ کنٹرول میں رہے اور وہ ٹریک پہ رہے، یہ چیز اب ہم نے دیکھنی ہے۔ تو دیکھیں اس میں جو پہلی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس کا تعین کرنا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کہیں نہ کہیں افراط و تفریط ہو ہی جاتی ہے۔ آدمی چوکنا رہے تو جب کہیں زیادتی ہوگی، یعنی اس جذبات زیادہ جو ہے نا وہ جوش میں آ جائے گا، مشتعل ہو جائے گا، تو زیادتی ہو جائے گی، کام میں افراط اضافہ ہو جائے گا۔ تو جب یہ ہوگا تو پھر تھوڑا احساس ہوگا تو پھر آدمی اسے واپس کمی کی طرف لائے گا، تو وہ کمی بھی زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی اس میں بھی حد اعتدال سے بندہ تجاوز کر جاتا ہے، کمپنسیشن کے اندر وہ دوسری ایکسٹریم پہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہی زگ زیگ میں بالعموم سفر ہوتا ہے جب انسان اپنے تجربے سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو ہمیں شریعت دی گئی ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، قرآن مجید جو عطا کیا ہے، تو یہ ایک طرح یہ گائیڈنس جو ہے یہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ یہ آپ کو زگ زیگ سے بچاتی ہے اور افراط و تفریط کے دھکوں سے بچاتی ہے اور آپ کو اعتدال پہ رکھتی ہے اور صراط مستقیم پہ چلاتی ہے، اسٹریٹ لائن میں چلاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو یعنی اگر آپ کے اندر والدین کی سارا کا شکر کا جذبہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سافٹ ویئر میں کوئی وہ کرپٹ ہو گیا ہے، وہ کوئی مسئلہ آ گیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فطرت جو ہے نا وہ مسخ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ فطرت کا ایک بالکل جیسے ہوتے ہیں نا انسٹنکٹس ہوتے ہیں ہمارے، تو اس طرح کا ایک معاملہ ہے فطرت کا کہ احسان کے بدلے میں اس کے اندر سے شکر کا جذبہ نکلتا ہے۔ اچھا، اب ہوتا یعنی پہلے ہم اسے دیکھ لیں کہ جو والدین کے معاملے میں یعنی جو ایک بیلنسنگ رول ہے نا وہ کس چیز کا ہے، وہ یہ ہے کہ جذبہ اپنی جگہ پہ یہ والا، لیکن یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور اس کے تحت میں نے ان کی خدمت کرنی ہے، انہوں نے یعنی اور وہ خدمت اس درجے میں کرنی ہے کہ میں نے ان سے بیزار نہیں ہونا ہے۔ بیزاری کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ جب آدمی کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں والدین سے، جیسے ہم نے کہا کہ وہ خدا کا مقام دے کے رکھتا ہے، ایک آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے، تو جب وہ اس سطح پہ نہیں آتے تو پھر ذرا تھوڑا سا ایک تنفر کا پہلو بھی ابھرتا ہے، تو اس سے پھر ایک بیزاری سی پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ خاص طور پہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے تو اور بھی ہو جاتا ہے، یعنی کیونکہ ان کے اندر بھی بچپنا سا آ جاتا ہے اور وہ پھر خدمت اتنی آسان نہیں رہتی ہے۔ وہ جو کہا نا کہ ماں باپ کی ایک وہ خدمت کر کے جنت میں جانا، تو وہ بہرحال اتنا آسان نہیں ہوتا جنت میں جانا، کافی یعنی اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ اف کے جو الفاظ آئے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمْ هُمَا اُفٍ، تو یہ اف یعنی وہی بیزار ہونا، اف وہ ہماری اردو والی اف نہیں ہے بلکہ یہ کہ بیزار ہونے کے معنی میں ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، میں بیزار ہوں تم سے بھی اور جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان سے بھی بیزار ہوں۔ تو یہ اف یہ والی اف ہے۔ تو یعنی ایک بڑی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان کے جذبات کا احساس رکھنا، ان کے احساسات کا خیال رکھنا ہے، ان کے آئینہ قلب کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے، ان کو جو آپ سے توقعات ہیں ان کو یعنی کسی طرح بھی ٹھوکر نہ لگے۔ ہاں آپ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، ان کی توقعات ہو سکتے حد سے بڑی ہوئی ہوں اور وہ آپ نہ پوری کر سکتے ہوں، یعنی آپ نے اپنی طرف سے میکسیمم کوشش کرنی ہے، حتی الامکان آپ نے ان کی خواہشات پر پورا اترنا ہے۔ لیکن فرض کریں دو چیزیں ہوں گی، ایک چیز یہ ہوگی کہ بھئی ان کی خواہش ہی اتنی حد سے بڑی ہوئی ہے، ناجائز خواہش نہیں، جائز خواہش، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ گاڑی ہو تو گاڑی کو آپ ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن آپ کے بس میں نہیں، آپ کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے تو گاڑی کدھر سے لے کے آئیں گے؟ تو اس طرح کی اگر فرض کریں آپ نہیں پوری کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے، ان کی خوشی کے جذبات ہونے چاہیے یا ان کو خوش رکھنے کے جذبات ہونے چاہیے۔ لیکن اگر اس سب کے باوجود بھی وہ خوش نہیں ہوتے تو اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی،
تو پھر بھی ان کی ناراضگی اگر ہے تو اس سے آپ پریشان نہ ہو. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. اگر آپ صالح ہو, یہاں صالح کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی جو ڈیمانڈ ہے والدین کے ساتھ حقوق کی وہ آپ پورا کر رہے ہو تو, لیکن وہ نہیں خوش ہو رہے, تو پھر اس کی فکر نہ کرو کہ وہ نہیں خوش. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے حال سے واقف ہے, تو وہ ایسے اواب یعنی وہ دل سے ہمدردی کرنے والے اور دوسرے کے درد کو محسوس کرنے والے ایسے لوگوں کی کیفیت سے اللہ واقف ہے, انہیں بخش دینے والا ہے. یعنی ان کی اگر یہ کمی ہے کہ وہ راضی نہیں ہوئے تو بظاہر ایک کمی لگتی ہے, تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دینے والا ہے, معاف کر دینے والا ہے. اصل بات جو حاصل ہوا وہ یہی ہوا کہ جب تک یعنی وہ جذبہ ہونا اپنی جگہ پہ, احسان مندی کا اور تشکر کا, اور یہ جذبہ ہونا اپنی جگہ پہ, جب تک رضائے الہی کا مفہوم آپ کا وہ ذہن میں نہیں ہوگا نا, بہت مشکل ہے. یعنی اللہ کی خاطر کر رہا ہوں تو تبھی جا کے تو ہو سکتا ہے, نہیں تو پھر وہ کسی بھی وقت باقی سارے جذبات ٹھس ہو جاتے ہیں اور آدمی کی بس ہو جاتی ہے. مستقل مزاجی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, استقلال کے ساتھ یہ خدمت وہی لوگ کر پاتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہے ہوں. اور اس میں ہاں یہ بھی دیکھا, اچھا تو اس میں وہ ایک شرک والا پہلو ہے. یعنی اگر وہ ان کی وہ کوئی حکم ایسا کر دیں کہ بھئی آپ کوئی جس میں اللہ کا کسی حکم کی نافرمانی آتی ہو تو وہ ان کی اطاعت نہیں ہوگی, اس معاملے میں بالکل نہیں ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی ترک کر دیا جائے گا, وہ بدستور جاری رہے گا. وصاحبہما فی الدنیا معروف.